ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب، تیرا نور مکمل ہے، تو نے ہدایت دی، تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، تیری بردباری عظیم ہے اور تو نے معاف کیا، تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیری ذات پاک ہے، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ تو ہی مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا نام بڑا بابرکت ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کے خلیل اور چنیدہ ہیں، اس کی وحی کے امین اور چنے ہوئے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، متبعین پر، آپ کے راستے پر چلنے والوں پر، آپ کے طریقے کی پیروی کرنے والوں پر بہت زیادہ لامحدود سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ جو فوت ہو گیا اس پر غم نہ کرو، جو چیز واقع نہیں ہوئی ہے اس کی فکر اپنے اوپر نہ لا دو، جو تمہارا نہیں ہے اس کی طرف نگاہیں نہ دوڑاؤ، جو اپنے عیب کو دیکھتا ہے وہ دوسروں کے عیبوں سے غافل رہتا ہے۔ جس نے تم سے رشتہ توڑ لیا اس سے رشتہ جوڑو، اور جس نے تمہیں محروم کیا ہے اس کو نوازو، جس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دو، جنہوں نے تمہیں امانتیں دی ہیں ان کی امانتیں لوٹاؤ۔ جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ مسلمانوں، بعض اہل علم کہتے ہیں سب سے نصیحت آموز مقامات میں سے مرتے ہوئے شخص کا ہوش میں آنا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں وہ ناقابل بیان طریقے سے ہوش میں آتا ہے، بے حد بے چین ہوتا ہے، اپنے گزرے ہوئے وقت پر کفے افسوس ملتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جاتا تو وہ واپس جاتا اور جو کچھ اس سے چھوٹ گیا ہے اس کی تلافی کرتا اور سچی توبہ کرتا، اس لیے کہ موت سے وہ دو چار ہے ہی اور قریب ہے کہ افسوس و حسرت کے مارے خود کو مار ڈالے۔ بھائیوں، مردوں کی زندگی کے مواقع ختم ہو گئے ہیں، انہوں نے آخرت دیکھ لی ہے، اپنے ما لہو اور ما علیہ کی ان کو معرفت ہو گئی ہے، انہوں نے جان لیا کہ وہ جن نعمتوں میں تھے کیا انہوں نے ان کی حفاظت کی، جو اوقات گزارا کیا ان میں اچھا عمل کیا، وہ وہاں کس حسرت و ندامت میں ہیں۔ وہ لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے تھے، اب وہ زمین کے نیچے چلے گئے، وہ موجود تھے اب قبروں میں ہیں، اپنے اعمال کے ہاتھوں گروی ہیں اور چھوڑے نہیں جائیں گے، اور یہ ایسے مسافر ہیں جو کبھی نہیں لوٹیں گے۔ یہ دنیا کی حالت ہے اور یہ ان کے گھر والوں کا اور ان سے جدا ہونے والوں کا حال ہے، لیکن یہاں عجیب معاملہ اور انوکھی صورتحال کے ساتھ غور کرنے کی جگہ ہے جسے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک ایسا معاملہ ہے جو ان مردوں کی صورتحال کو بیان کرتا ہے جس میں نصیحت، عبرت اور درس ہے، بلکہ اس میں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ توفیق دے اور مدد کرے ان کے لیے جلدی اور پہل کرنے کا مقام ہے۔ ہاں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ مردے عالم غیب سے عالم شہادت منتقل ہوئے، انہوں نے جنت کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ کے فرشتوں کو دیکھا، دنیا اور آخرت کی حقیقت کو جانا، انہیں یقین ہو گیا کہ وہ برزخی زندگی میں ہیں اور قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اپنے رب کی کتاب کو پڑھو اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نظر دوڑاؤ، ضرور اس معاملے کو جان لو گے اور اس مسئلے کی معرفت ہو جائے گی۔ یہ مرنے والوں کی خواہشات ہیں۔ اللہ کے بندو، ہر نیک اور غیر نیک مردہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں لوٹ جاتا۔ جہاں تک نیکوکاروں کی بات ہے تو وہ مہمان نوازی، درجات اور عظیم نعمتوں کو دیکھ کر مزید نیک عمل کی تمنا کریں گے، اور جو کوتاہ کار ہوں گے وہ یہ تمنا کریں گے کہ دنیا میں لوٹ جائیں تاکہ تلافی مافات کریں اور نیکی کریں۔ مسلمان بھائیوں، مردے جو تمنا کرتے ہیں ان پر بات کرنے سے قبل زندوں کی کچھ خواہشات کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ موازنہ حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا میں غریب مالداری کی تمنا کرتا ہے اور مالدار مزید مال اور لمبی عمر کی تمنا کرتا ہے۔ مسافر یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جائے، بیمار شفایابی اور عافیت کی تمنا کرتا ہے، لا ولد اولاد کی تمنا کرتا ہے، کنوارا شادی کی تمنا کرتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے
पास एक बावकार मुलाजिमत हो, एक आरामदह गाड़ी हो, कुशादा घर हो, समाजी मकाम हो, ढेर सारा माल और जमीन हो, खूब सफर करे और घूमे, खूब सारी खुशी और मुसर्रत हो। दुनिया वालों की ख्वाहिशें इस तरह की हैं। गरीब क़नाअत नहीं करता है और मालदार का दिल नहीं भरता है, और ख्वाहिशात है कि खत्म नहीं होती। जहाँ तक मुर्दों की बात है, अल्लाह ताला हम पर और उन पर रहम फरमाए, हमारी और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उनमें नेकोकार है और गुनाहगार है। तिर्मिज़ी ने अपनी जामे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मरता है वो नादिम और शर्मिंदा होता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, शर्म और नदामत की क्या वजह है? आपने फरमाया, अगर वो शख्स नेक है तो उसे इस बात पर नदामत होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा नेकी न कर सका, और अगर वो बद है तो नादिम होता है कि मैंने बदी से अपने आप को निकाला क्यों नहीं। जहाँ तक नेकोकारों की बात है, अल्लाह ताला हमें और आपको उनमें से बनाए। तो उनकी पहली तमन्ना होती है कि जब जनाजा कंधों पर उठा लिया जाता है तो अगर वो नेक होता है तो कहता है, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे आगे लिए चलो, मुझे आगे लिए चलो। और अगर नेक नहीं होता है तो कहता है, हाय अफसोस, मुझे कहाँ लिए जाते हो, मुझे वापस ले चलो, मुझे वापस ले चलो। उसकी आवाज इंसान के अलावा हर चीज सुनती है, और अगर इंसान सुन ले तो मारे दहशत के बेहोश हो जाए। भाइयों, नेक आदमी को जब कब्र में रखा जाता है तो वो कब्र की नेमतों, उसकी कुशादगी, रोशनी और फैलाव को देखता है तो वो उस वक्त ये तमन्ना करता है, अल्लाह ताला क़यामत कायम कर दे। सूरह यासीन में मज़कूर शख्स ने कहा, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने यूं बयान किया, उससे कहा गया कि जन्नत में चला जा, कहने लगा, काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में कर दिया। जहाँ तक शहीद की बात है तो बावजूद उसके कि उसके लिए आज़ीम आली मर्तबा है और अल्लाह ताला ने जन्नत में उसके लिए बुलंद दर्जात तैयार कर रखे हैं, ये तमन्ना करेगा कि दुनिया में वापस लौटे ताकि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे, लड़ाई करे और 10 बार कत्ल कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स ऐसा नहीं जो जन्नत में दाखिल होने के बाद वापस दुनिया में लौटने की ख्वाहिश करे, अगरचे उसे दुनिया की हर चीज देने की पेशकश कर दी जाए, मगर शहीद वो ये चाहेगा कि दुनिया में वापस आए और उसे 10 बार कत्ल कर दिया जाए। ये सब कुछ अल्लाह के यहाँ अपने एजाज और इकराम को देखने की वजह से होगा। इसे बुखारी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है। यहाँ तक गुनाहगारों की बात है तो उनकी ख्वाहिशों के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, कहता है कि मेरे परवरदिगार, मुझे वापस लौटा दे कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक अमाल कर लूं। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, अब तू हमें वापस लौटा दे, हम नेक अमल करेंगे, हम यकीन करने वाले हैं। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, काश कि मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ पेशगी सामान किया होता, काश के किसी तरह मेरा लौट जाना होता तो मैं भी नेकोकारों में हो जाता। आप सल्लम का एक कब्र से गुजर हुआ, आपने पूछा ये किसकी कब्र है? लोगों ने कहा फला की। आप सलाम ने फरमाया, 2 रकअतें इस साहिब कब्र को बाकी दुनिया से ज्यादा पसंदीदा है। एक दूसरी रिवायत में है 2 हल्की रकातें जिसे तुम कमतर समझते और नफली तौर पर अदा करते हो, उन्हें ये बंदा बतौर इजाफी अमल करता है, इस साहिब कब्र को बाकी दुनिया से ज्यादा पसंदीदा है। और दूसरा वापस लौटने की तमन्ना करेगा ताकि अल्लाह ताला के लिए सदका करे, कुरान करीम में है, और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो उस वक्त वो कहे कि मेरे परवरदिगार, मुझे तो थोड़ी देर के लिए मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। हाफिज इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मुर्दों की कब्रों में गायब दर्जे की ख्वाहिश एक घड़ी की दुनियावी जिंदगी होती है ताकि वो तौबा और अमाल सालिहा के जरिए तलाफी माफात कर लें। दुनिया के लोग अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं, चुनांचे उनकी जिंदगी गफलत में ज़ाय हो जाती है और उनमें से बाद अपनी जिंदगी को गुनाहों में काट देते हैं। मुसलमानों, ऐसे मुर्दे भी हैं जिनका अजर उनकी कब्रों में भी जारी रहता है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है सिवाय 3 चीजों की, एक सदका जारिया, दूसरा ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, और तीसरा नेक व सालिह औलाद जो उसके लिए दुआ करे। इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है। जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राइज किया तो उसके लिए उसका अपना अजर है और उनका भी अजर है जिन्होंने उसके बाद क़यामत तक उस पर अमल किया, और जिसने इस्लाम में किसी बुरी तरीके की इब्तिदा की उसका बोझ उसी पर है और उनका बोझ भी है जिन्होंने क़यामत तक उसके बाद उस पर अमल किया। मुसलमानों, उस शख्स को कितनी नदामत होगी जो मर जाए और उसके गुनाह उसके साथ न मरे। वो तमन्ना करेगा कि दुनिया में वापस जाए ताकि अपने हाथों के किए हुए गुनाहों से जान छोड़ाए। इंसान मर जाए तो उसके लिए रोना नहीं है, लेकिन अगर तौबा छूट जाए तो उसके लिए रोना है। भाइयों, मरने वालों को जरूरत है कि उनके ताल्लुक से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल किया जाए, लिहाजा उनके लिए वो चीजें अंजाम दें जिनकी इजाजत शरीयत ने दी है, जैसे दुआ, सदका, कर्ज की अदायगी, हज और उम्रा वगैरह। अल्लाह के बंदो, अगर ऐसी बात है तो जब तक तुम्हारी रूहें तुम्हारे जिस्म में है, कसरत से ताअतों को अंजाम दो, अमाले सालिहा के लिए कोशिश करो और बुराइयों से बचो। जब तक तुम दुनिया में रहो, अल्लाह और उसके रसूल
رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور اپنے آپسی تعلقات کو درست کرو. بس چند دن ہیں کہ تم اپنے اعمال سے ملو گے اور جو کچھ تم نے کمایا ہے اس کا سامنا کرو گے. دنیا عمل کی اور آخرت بدلے کی جگہ ہے. جو یہاں عمل نہیں کرے گا وہاں ندامت اٹھائے گا. ہر دن جو انسان گزار رہا ہے غنیمت ہے. پاؤں کے پھسلنے اور طولانی ندامت سے بچو اور فنا ہونے سے پہلے وجود سے فائدہ اٹھاؤ. تمنا کرنے والوں کو حسرتیں لاحق ہوتی ہیں اور ندامتیں اہل غفلت کے دل کو نچوڑ دیتی ہیں. اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور سنت رسول سے فائدہ پہنچائے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹنا اور ٹھکانا ہے. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں جو زندگی دینے اور لینے والا ہے، روح عطا کرنے اور قبض کرنے والا ہے. وہ پاک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے. اس کا احسان اور بھلائی ہم پر ہمیشہ ہے. اس کا فضل و نوازش ہم پر پے در پے ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تخلیق اسی کے لیے ہے اور حکم اسی کا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ اللہ نے آپ کی شان کو معزز کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور اچھے طریقے سے آپ کی پیروی کرنے والوں تک قیامت تک. بھائیوں، مرنے والوں کی پچھلی تمام تمناؤں کے ساتھ اس دنیا میں اہل ایمان کو نیک بیوی، نیک اولاد، پردہ پوشی، عافیت اور حلال رزق کی جائز خواہشات ہیں. اللہ کا فرمان ہے اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیوی اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے. حدیث میں ہے کہ رشک کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ اسے دن رات خرچ کرتا رہتا ہے. مسلمانوں، اسی طرح کی دوسری عام خواہشیں بھی ہیں جو ہر ایماندار اور مخلص مسلمان کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا کو سلامتی اور امن عطا فرمائے اور ہم سے تمام مصیبتیں، وبائی امراض، سود، زنا، زلزلے اور آزمائشیں اور کھلے و چھپے برے فتنوں کو دور کرے. ہم اللہ سے یہ بھی دعا گو ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم کے ذریعے مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرمائے، ان کے کلمے کو حق و ہدایت پر جمع کرے، ان کے خون کی حفاظت فرمائے، اسیروں کو آزاد کرے، ان کے شکستہ لوگوں کو جوڑے، نکالے ہوئے کو پناہ دے اور ان کے گھروں میں سلامتی اور خوشحالی پھیلائے. اسی طرح ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ بلاد حرمین شریفین والے اس مبارک ملک مملکت سعودی عرب کے ایمان، سلامتی، عقیدہ اور قیادت کی حفاظت فرمائے. اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا. اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے. تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں. یہ مقدس امن و اطمینان والا ملک ہے، ایسا مبارک ملک ہے جس نے اپنی ذمہ داری کا ادراک کیا، اپنے فرائض سر انجام دیے، معاملے کو نبھایا، اپنے کلمے کو متحد کیا، دین، خیر اور بھلائی کے راستوں کو باہم جوڑا. چنانچہ ملک میں سلامتی پھیلی، اسلامی بھائی چارہ مضبوط ہوا اور دین کے شعار قائم ہوئے. اس ملک کے جھنڈے میں اسلام اس کا شعار ہے، شریعت اس کا نظام حیات ہے. مفید نئے پن اور اعتماد، آگاہی اور وضاحت کے ساتھ اعلیٰ درجے کی ترقی کو اس نے اختیار کیا ہے. ایسا پاکیزہ ملک ہے جس کا بڑے پیمانے پر مسلمان قصد کرتے ہیں. ایسے دلوں کے ساتھ جو ایمان سے معمور اور محبت و شوق سے بھرے ہوتے ہیں، تیز گام قدموں اور پیدل اور سواری سے تیز چلتے ہوئے اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ مغفرت طلب کرتے ہوئے. ایسا مبارک ملک ہے جو اللہ کے تقرب کے لیے اور حاجیوں، معتمرین، زائرین اور حرمین شریفین کے تمام قاصدین کی خدمت کے لیے سب سے غالی اور نفیس چیز خرچ کرتا رہا ہے. ایسا ملک ہے جس میں جدائی کے بعد دل اکٹھا ہوئے، جس نے عزت کے جھنڈے اور ہدایت کی مشعل کو اٹھایا جو دین کا اور مسلمانوں کا قبلہ ہے. ایسا عظیم ملک جو اسلام کے دفاع میں اپنی بین الاقوامی ذمہ داری کا پورا احساس رکھتا ہے. بین الاقوامی فورمز پر اسلام
اسلام کے منہج کو بیان کرتا ہے، اس کی مخالف ہر چیز سے حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کی خدمت کرتا ہے، ان کے حقوق کا دفاع کرتا ہے، ان کا ہر ممکن تعاون و مدد کرتا ہے اور ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اسلامی ممالک اور اس کی عوام اور دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ہر اس چیز میں تعاون کرتا ہے جس سے انسانوں کی بھلائی اور درستگی، عدل کے اصولوں کا ادراک، راست بازی اور اصلاح کے اصولوں کا استحکام ہوتا ہے، اور ہر اس چیز جس میں انسانیت کے لیے بھلائی ہے وہ کرتا ہے۔ سنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ پر رحم کرے، اپنے لیے خیر کو طلب کرنے کی کوشش کرو اور اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرو۔ بعض سلف کے اس قول پر غور کرو، اگر بندہ جان لے کہ اس کی موت میں جتنا وقت بچا ہے تو وہ اپنی بڑی امیدوں سے کنارہ کشی اختیار کرے گا اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا، بس تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ پر رحم کرے جو بلند ہمت والے ہیں اور عالی مرتبہ اعمال کے حامل ہیں، اور جو بدلے میں ابدی جنت اور گھر ٹھکانے کے لیے جنت الفردوس کے علاوہ کسی اور بدلے پر راضی نہیں ہوتے ہیں، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جو ایسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے یہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ یہ سب باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجو ہدایت یافتہ رحمت اور دوستی والی نعمت تمہارے نبی محمد رسول اللہ پر، جس کا حکم تم کو تمہارے رب نے قرآن کریم میں دیا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہ درود و سلام نازل فرما تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد حبیب مصطفیٰ نبی مصطفیٰ پر، ان کی بیویوں جو مومنوں کی مائیں ہیں ان پر، ان کے نیک و پاک باز اعمال پر۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین ابوبکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا، تو اپنے عفو و کرم و سخاوت کے ذریعے ان لوگوں سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو شکست دے، ظالم و ملحدین اور تمام دین و ملت کے دشمنوں کو رسوا کر۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے امام اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمیں ان لوگوں کے ماتحت کر جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیرا تقوی اختیار کرتے ہیں اور تیری رضا چاہتے ہیں رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے امام اور حکمراں کو توفیق عطا فرما، تو ان کو اپنی طاعت کے ذریعے مضبوط کر، ان کے ذریعے اپنے کلمے کو بلند فرما، انہیں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنا، ان کو، ان کے ولی عہد کو، ان کے بھائی اور مددگاروں کو اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے، انہیں نیکی اور تقوی کی توفیق دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی کتاب اور تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں تو اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا، ان کی کلمے کو حق و ہدایت پر جمع فرمائے رب العالمین۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حالتوں کو درست کر دے، ان کے خون کی حفاظت فرما اور کلمے کو حق و ہدایت اور سنت پر جمع فرما، اور ملت اسلامیہ کے لیے ہدایت کا ایسا حکم صادر فرما جس میں تیری اطاعت کرنے والوں عزت ملے اور تیری نافرمانی کرنے والے ہدایت یافتہ ہو، جس کے ذریعے بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو غصب و قبضہ کرنے والوں سے آزاد فرما، اس کی شان اور مقام کو بلند فرما، اس کی بنیاد کو مضبوط فرما، اس کے گوشوں کو قائم رکھ۔ اے دعاؤں کو سننے والا اے اللہ ہماری فوج کی مدد فرما، جو ہمارے ملک کے بارڈر پر تعینات ہیں ان کی رائے کو درست فرما، ان کے نشانے کو درست رکھ، ان کی کمر کس دے، ان کی عزائم کو مضبوط کر، ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے دشمنوں پر انہیں مدد عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی حمایت کے ذریعے ان کی حمایت فرما، اپنی مدد کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے شہیدوں پر رحم فرما، ان کے زخمیوں کو شفا دے، ان کو اپنے گھر والوں اور بچوں میں حفاظت فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، ہماری مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی دی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔